تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 144 145 دو آیت ہے. آیت نمبر 144 Allah said, O Musa, I have chosen you above men by my messages and by my speaking to you. یعنی اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے اور انسانوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر، یعنی وہ انسان جو اس وقت مطلب موجود ہیں، اپنے پیغام کے لیے یعنی اپنے میسج کے لیے، اور جو مطلب مجھ سے کلام کرنے کے لیے، مائی اسپیکنگ ٹو یو، تو اس کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تبھی وہ اللہ سے کلام کر سکے. سو ہولڈ دیٹ which I have given you and be of the grateful. اور تھام لو اس کو بہت اچھی طرح، وہ ٹیبلٹس جس کے اوپر پورے 10 commandments لکھے ہوئے تھے، اور وہی ہے پورا کے پورا تورات جو اللہ نے ان کو عطا کی. تو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو تھام لو اچھے سے، یعنی کبھی بھی اس کو چھوڑو مت. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی طرف سے لاپرواہی مت برتو، اس کو نیگلیکٹ مت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو عمل میں لاؤ. اور جو اللہ رہنمائی کرتا ہے نا ہماری، اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے شکر گزار بنو کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی چیز دی ہے. تو ویسے ہی ہمارے لیے ہے کہ ہم کو جو قرآن اللہ نے دیا تو ہم کو بھی اللہ کا بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، بہت گریٹفل ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم شاکرین صرف اسی وقت بنے کہ جب ہم کو کوئی ہیرے کا ہار ملے، یا کوئی ہمیں بہت بڑی جائیداد مل جائے، یا ہمیں بہت سارا مال و دولت ملے، یا پھر ہمیں بہت سارے بہترین عمدہ کھانے مل جائے، بریانی مل جائے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں مرغ مسلم، تو یہ سب ملے تبھی ہم گریٹفل ہوں. مگر وہ قرآن کے لیے ہم گریٹفل نہ ہو. ویسے یہاں پر تورات کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں گریٹفل ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ تمہیں اس کے لیے بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تمہیں رہنمائی کے لیے دیکھو کیا دیا ہے. ایسے ہی ہم کو بھی رہنمائی کے لیے ہم کو قرآن دیا ہے، تو کیا ہم کو گریٹفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس قرآن کے لیے ہم کو بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارے لیے وہ رہنمائی نہیں ہو تو سوچ لو کہ اگر بندوں کے پاس رہنمائی نہیں ہے اور وہ جو غلط سلط کام کرنا ہے کرتے جا رہے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے نا. کتنی بھیانک سزا ہے وہ، اور کتنی لمبی، کتنے ہزاروں سال کی. تو بندے جو ہے ان کو شکر گزاری ہونے کی ضرورت ہے قرآن کے لیے بھی. اللہ یہاں پر تورات کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن پھر ہم سے قرآن کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 145 and we wrote for him on the tablets the exhortation all things and the explanation for all things. یعنی اللہ نے کہا ہم نے ان تختیوں پہ، ان ٹیبلٹس پہ ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ہر بات کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں جو نصیحت ہے، موعظہ ہے، وہ لکھا ہے. پھر بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس میں ہر چیز کے بارے میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. تو یعنی جب اس میں سبھی کچھ آ گئی یہ بات، تو پھر بندے یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یا انہیں نہیں معلوم تھا، یا وہ اگنورینٹ تھے. یہ سب ایکسکیوزز. ہولڈ unto these with firmness. پکڑ لو اس کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ. And enjoin your people to take the better therein. اور حکم کرو اپنے لوگوں سے کہ اس میں سے جتنا بھی تم بیسٹ سے بیسٹ، ہر کسی کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کوئی بہت سارا کر سکتا ہے اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے، کوئی اس میں سے 50% کر سکتا ہے، کوئی 75، کوئی 20%. کسی کی اندر نہیں ہے اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ بہت کوشش کرے گا، مشقت بھی کرے گا. ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ویکنس ہے، تو وہ مطلب بیچارہ جو ہے وہ بڑی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن سمجھو اس کا وہ بیسٹ سے بیسٹ کرنا بھی 25% ہے اگر تو پھر. لیکن یہ ایک ایکسکیوز نہ بن جائے کہیں کہ انسان جو ہے
وہ اس کو ایکسکیوز نہ بنا لے کہ اللہ نے تو بولا نا اس میں سے کہ ٹیک دا بیٹر دیر ان. تو یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ بولے ہاں میری اتنی استطاعت نہیں ہے, اب میرا ذرا دماغ بہت کمزور ہے اور میں نا اتنا کر نہیں سکتا ہوں, اس لیے میں جیسا تھوڑا تھوڑا کروں گا. لیکن دنیا کے معاملے میں, پیسے گننے کے معاملے میں وہ اس کی عقل بہت اچھی چلتی ہے. تو تب کیا کریں گے؟ یعنی وہاں اس کی عقل بہت اچھی چل رہی ہے, وہاں وہ بہت ہوشیار ہے, ہاں وہ اس کی کیپیسٹی کیا, اس کی استطاعت کیا, وہ سب ایک دم ٹاپ کی ہے. لیکن وہ بیچارہ فیلئر ہے, کمزور ہے, تو صرف اللہ کے کلام کے لیے. سبحان اللہ. تو اسی لیے یہ تو ایکسکیوز ہے. اور اگر کوئی بندے اس طرح کر رہے تو سوچ لو کہ اللہ کے پاس ان کی ہر چیز کا مطلب ماپ تول حساب سب ہو جائے گا, اور اللہ بتا دے گا کہ تیری استطاعت کیا تھی, اور دنیا کے معاملے میں کیا تھی, اور دین کے معاملے میں کیا تھی. اس لیے بہانے بازی ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو کمزور دکھاتا ہے, مگر وہ کمزور ہوتا نہیں ہے. اگر اس کو لاکھوں اور کروڑوں کے حساب کرنے کو بٹھا دو تو وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین بن جائے گا. لیکن اگر اس کو دین کی بات بولو گے تو وہ بولے گا ارے میں تو بالکل مطلب ایک دم کنڈر گارڈن کے سے بھی بدتر ہوں. تو اسی لیے ہر انسان کا ماپ تول, حساب کتاب, سب کچھ اللہ کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ کون کس لیول کا تھا, کس میں 10% تھا, کس میں 20, کس میں 50, کس میں 90, کس میں 100. اللہ chooses موسیٰ علیہ السلام and gives him the tablets. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور ان کو وہ ٹیبلٹس دیا اللہ نے. اللہ says قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. Allah said, O Musa, I have chosen you above men by my messages and by my speaking to you. اللہ نے کہا او موسیٰ میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے یہ انسانوں کے اوپر, اور میرے پیغام کے لیے اور مجھ سے کلام کرنے کے لیے. Allah states that he spoke to Musa directly and informed him that he has chosen him above the people of his time, by his message and by speaking to him. تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی بات کی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ انفارم کیا کہ اللہ نے ان کو پسند فرما لیا ہے, ان کو چوز کر لیا ہے ان انسانوں کے اوپر جو ان کے وقت میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا میں نے پورے مینکائنڈ پہ تم کو پسند کر لیا ہے, چوز کر لیا ہے. اور یہ صرف اس وقت کے, اس دور کے جو انسان تھے ان پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا, اور ان کا میسج بھی پوری دنیا کے لیے نہیں ہے نا. تو میسج بھی وہی وقت کے, اس وقت کے جو لوگ ہیں صرف اسی وقت کے لیے. لیکن اگر تم کھینچ کے اس کو ابھی تک بھی لے کر آ رہے ہو تو دیٹ از رانگ, کیونکہ اس کے بعد نیا میسج آ چکا ہے. by his message and by speaking to him. اور اللہ نے اپنے کلام کے لیے بھی ان کو چن لیا کہ ان سے بات کیا اللہ نے اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے. Here we should mention that there is no doubt that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the chief of all the children of Adam. بنی آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ہیں, ان سب کے اوپر سردار, لیڈر, چیف وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The earlier and later ones among them, ان میں جو بھی پہلے کے بعد کے سب آ گئے, پورے سب کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. This is why Allah has chosen him to be the final and last prophet and messenger, whose law shall remain dominant and valid until the commencement of the last hour. تو اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو اللہ نے ان کو فائنل یعنی کہ بالکل آخری رسول اور آخری نبی, اور وہی رسولوں کی نبی کی سیل بنا دیا اللہ نے ان کو. سیل کے بعد پھر کچھ نہیں آتا, اور وہ شریعت جو ان کی لائی ہوئی ہے
وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جب تک کہ قیامت کا وہ آور آئے گا تب تک. Muhammad's followers صلی اللہ علیہ وسلم are more numerous than the followers of all prophets and messengers. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو ہیں یعنی کہ ان کے امتی، ان کے فالو کرنے والے، وہ بہت زیادہ ہے نمبر میں تمام نبیوں، تمام رسولوں کے، یعنی ان سب سے بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. After Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the next in rank of honor and virtue is Ibrahim alayhi salam. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجے میں اور آنر رسپیکٹ میں اور مطلب ان کے بہترین اخلاق میں ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کے بعد ہے دین موسیٰ علیہ السلام son of Imran who spoke to the most beneficent directly. اور موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو عمران کے بیٹے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی، موسٹ بینیفیشنٹ رحمان سے بات کی. اللہ کمانڈڈ موسیٰ علیہ السلام سیئنگ، اللہ نے حکم کیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو پکڑو اس کو جو میں نے تمہیں دیا. So hold to that which I have given you of my speech and conversation with you. یعنی میں نے جو کچھ بھی دیا جیسے اپنا کلام، اپنی بات، اور جو ہمارے بیچ کی جو بات ہوئی ہے، جو کلام ہے وہ بھی، اور اللہ کی اسپیچ ہے جیسے کہ قرآن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی اسپیچ ہے، اور ویسے ہی تورات. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جاؤ شاکرین میں سے، and be of the grateful. یعنی کہ اگر لوگ یہ کریں کبھی کہ جس کو قرآن دیا جائے بولے پکڑو اس کو، تھامو ٹھیک سے، اور دیکھو اس کو برابر سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور وہ بندہ اس کو ایسے لے کے باپ رے یہ کیا مصیبت آ گئی میرے لیے، یہ تو میرے لیے ایک مصیبت، اب میں کیا کروں، اس سے چھٹکارا کیسے پاؤں، سوچو. اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور بن جاؤ شاکرین میں سے. تو یہ ایک اس کا اپوزٹ چیز ہے جو ایکٹ جو انسان کرتے ہیں اکثر، اور ایک یہ ہے جو شاکرین میں سے بندے بن جائیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا قرآن کے لیے، دیکھو میں اب قرآن پڑھنے کے لائق میں ہو گئے ہم لوگ. تو اس کے لیے ہم کو بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو سمجھ سک رہے ہیں، اتنی ساری فیسلٹیز ہو گئی ہے، خیر اب تو دنیا میں سب چیز بہت ہی ہو گئی ہے، سب آن لائن اور اس پہ ہی سب آ گئی ہے بہت ساری، تو انسان کے لیے گھر بیٹھے ہی کتنا آسان ہو گیا ہے سب کچھ کرنا. عربی بھی سیکھ لے، قرآن بھی پڑھے، سمجھے بھی، سمجھائیں بھی دوسروں کو، تو پھر یہ کام آ جاتا ہے نا. لیکن سوچو کہ جب اللہ نے کہا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، لیکن اس کی جگہ بندہ بولے باپ رے ابھی یہ تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، تو کیا وہ شاکرین ہے؟ اینڈ یہاں پر ہے کہ اینڈ بی آف دا گریٹفل فار اٹ اینڈ ڈو ناٹ آسک فار واٹ از بیونڈ یور کیپیسٹی ٹو بیئر. یعنی تمہارے اندر جو چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے، جو تم بیئر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ مت کرو، اس کے بارے میں پوچھو مت. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. And we wrote for him on the tablets the exhortation, all things, and the explanation for all things. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ان تختیوں پہ، ان ٹیبلٹس پہ وہ تمام واعظ اور نصیحتیں، ایڈمونیشنز، اور ہر بارے میں، ہر چیز کے لیے، تمام چیز کے لیے، اور تمام چیز کے لیے بہت ہی اچھا بیان تفصیل کے ساتھ. Allah stated that he has written lessons and exhortations for all things and explanations for all things on the tablets. اللہ نے یہاں پر مطلب یہ چیز کو بتا دیا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے اوپر تمام وہ چیزیں، سبق
کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کو بہت ہی ہر چیز کے بارے میں لکھا اللہ نے، ہر بات کے بارے میں، اور ہر چیز کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یعنی وہ ٹیبلٹس پر ہی سوچ لو کیا کیا لکھا ہوا تھا. اللہ اٹ واز سیڈ دیٹ ان دا ٹیبلٹس، یعنی کہا گیا کہ جو ٹیبلٹس میں ہے اللہ روٹ ایڈوائس. وہی معیزہ جو ہے نا وہ ہے واعظ، یعنی کہ ایڈمونیشن، نصیحتیں. تو اللہ نے ان تختیوں پہ ایڈوائسز بھی لکھی اینڈ دا ڈیٹیلز آف دا کمانڈمنٹس. اور وہ جو کمانڈمنٹس اللہ کے تھے اندر، وہ کمانڈمنٹس کی ڈیٹیل بھی فار لافل اینڈ پروہیبیٹڈ میٹرز، یعنی کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے یہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے. منع کیا ہے، اجازت کس کی ہے. دا ٹیبلٹس کنٹین دا تورا، اور وہ ٹیبلٹ جو تھی جس کے اندر تورات تھی، دیٹ اللہ ڈسکرائبڈ، جو اللہ نے یہاں بیان کیا. پھر سورہ نمبر 28 یعنی سورہ القصص، اس کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. And indeed we gave Musa، اور یقیناً ہم نے دیا موسیٰ کو علیہ السلام، after we had destroyed the generations of old، کہ ہم نے ہلاک کر دیے وہ اہلکنا القرون الاولی، یعنی ہم نے جو پہلے کے جنریشنز تھے، جو نسلیں تھی، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، ختم کر دیا. دا اسکرپچر ایز این انلائٹنمنٹ فار مینکائنڈ، اور ہم نے یہ بصائر ہے یعنی انسانوں کے لیے اس کے اندر انلائٹنمنٹ ہے. یہ جو تورات ہے اس کے اندر نور ہے، مطلب سمجھنے کے لیے ہدایت ہے. It was also said that Allah gave Musa the tablets before the Torah and Allah knows best. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے تختیاں، وہ جو ٹیبلٹس ہیں وہ پہلے دی، اور تورات پھر اس کے بعد آئی، لیکن یہ سب کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اس لیے واللہ عالم. اللہ said next فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ، hold unto these with firmness، be firm on the obedience. اللہ کی فرما برداری پہ یعنی کہ اللہ کی اوبیڈینس پہ بہت فرم رہنا. ایکچولی یہ ہے وہ جو کہا گیا کہ ہولڈ انٹو دیز وتھ فرمنس، اس کو پکڑو، تھامو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کہ کہیں کوئی نافرمانی نہ کر دو. فرما برداری کے لیے کہا گیا ہے کہ پکڑو اس کو، یعنی فرما برداری جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اوبیڈینس. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا and enjoin your people to take the better therein، اور حکم کرو اپنے لوگوں کو کہ اس میں سے جو بھی تم بیسٹ سے بیسٹ کر سکتے ہو کرو. تھوڑا سا کر کے یہ کیا وہ نہیں کیا، وہ معاملہ کیا یہ نہیں کیا، وہ نہیں، وہ چلے گا نہیں. جو بیسٹ سے بیسٹ کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ. Sufyan bin Uyayna said, Abu Sa'ad narrated to us from Ikrimah, from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, that Musa alayhi salam was commanded to adhere to the toughest of what was ordained on his people. موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا گیا تھا کہ اس میں سے جو بھی ٹفسٹ یعنی کہ بہت ہی سخت اور بہت مشکل جو بھی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو پکڑو، اس کو تھامو، جو کچھ بھی عطا کیا گیا، جو حکم کیا گیا ہے ان کے لوگوں کے اوپر، تو اس میں سے جو ٹف ہے بہت اس کو تھامو، اس کو پکڑو. یعنی بندے آسان چیزوں کو پکڑتے نا. اللہ اسٹیٹمنٹ پھر اللہ کی آیت میں ہے سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، آ گئی دھمکی. سَأُرِيكُمْ، جلد ہی ہم بتائیں گے. I shall show you the home of the rebellious، فاسق لوگوں کا گھر جو ہے جلد ہی ہم آپ کو بتائیں گے. Means you will witness the recompense of those who defy my order and deviate from my obedience. The destruction
demise and utter loss they will suffer. یعنی اس کا مطلب اتنا سا چھوٹی سی لائن سأریکم دار الفاسقین، تو جلد ہی ہم تمہیں بتائیں گے، تم دیکھو گے اسے کہ جو اس کا بدلہ جو اس کو دیا جائے گا ان لوگوں کو جو فاسق تھے، ریبیلیس تھے، جنہوں نے ہمارے آرڈر کو ڈیفائی کیا اور پھر جو ہماری فرما برداری اس سے ہٹ گئے، ان کی تباہی، ان کی مطلب ان کا خاتمہ اور ان کا بہت بڑا لاس جو وہ سفر کریں گے، بھگتیں گے. یعنی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.